دوستوں ساتھیوں السلام علیکم۔ اپنے چینل دستک میں افتخار مرزا کے ساتھ آٹوا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء سے مستفید کریں۔ تمام تر نظریں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف، اسلام آباد سیشن کورٹ کی طرف اور الیکشن کمیشن کی طرف ہیں۔ پی ٹی آئی کا وجود تک خطرے میں پڑا ہے، وہ کیوں؟ اور طالبان کا سفیر بالآخر بول پڑا، دن کو سکون اور رات کو چین، کس کو نہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو بالآخر تلوار کا نشان 40 سال بعد مل گیا، یہ کیا کہانی ہے؟ اور مسلم لیگ نون الیکشن کے حوالے سے کیا چاہتی ہے اور اس کی پرائرٹی کیا ہے، اور رد عمل پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر۔ تو ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ تو سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان کی طرف۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر زیر گردش ہے بڑے زور و شور کے ساتھ کہ 40 سال بعد جب شہید ذوالفقار علی بھٹو الیکشن میں تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان تلوار ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر ضیاء آ گیا۔ تو ضیاء نے جب اگلے انتخابات کروائے، غیر جماعتی انتخابات کروائے، تو اس کے اندر سے تلوار نشان نکال دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا تلوار کا نشان بیلٹ پیپر کے اوپر نہیں تھا، الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھا۔ تو ابھی پھر پاکستان پیپل پارٹی نے یہ درخواست دائر کی تھی تلوار کے نشان کے لیے، تو اس کو تلوار کا نشان مل گیا۔ تو اس خبر کو لے کر جن لوگوں کی تاریخ کمزور ہے وہ یہ شور و غوغا کر رہے ہیں کہ ضیاء الحق کے بعد 40 سال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو تلوار کا نشان ملا، تو جبکہ ان کا یہ واویلا حقائق پر مبنی نہیں۔ مشرف نے اپنے دور کے اندر دو چیزیں کی تھی، ایک تو اس نے محترمہ بینظیر بھٹو اس وقت چونکہ پارٹی کے سربراہ نہیں بن سکتی تھی، تو ایک تو پاکستان پیپل پارٹی نے پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کا قیام جو ہے نا اس کو وجود میں وہ لے کر آئی، اور دوسرا مشرف نے یہ کیا تھا کہ تلوار کا نشان دوبارہ جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کو دے دیا کہ اس کو جناب کرے، تاکہ کوئی دوسرا تلوار کے نشان سے آئے اور پیپلز پارٹی کے ووٹ کو ڈیمیج کرے، اس کو ڈیٹریکٹ کرے۔ مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے جب پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی، تو تب سے لے کر جب یہ پارلیمنٹیرین بنی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن نہیں لڑتی، پولیٹیکل نام یوز ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور ہر دفعہ اس کا نشان وہ لیتی ہے تلوار لیتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پاس اس وقت دو نشان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین تیر کے نشان کے ساتھ الیکشن لڑتی ہے، جبکہ دوسرا نشان ہے تلوار کا۔ جو تلوار والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو وہ اپنے کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑے کرتی، الیکشن بھی نہیں لڑتی، انہوں نے صرف اپنا تلوار کے نشان کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنا رکھنے کے لیے وہ ہر دفعہ جو ہے نا یہ اپلائی کرتے ہیں، تو ان کو تلوار کا نشان وہ مل جاتا ہے، کیونکہ جو بھی کسی جماعت کا سابقہ نشان ہو تو اسی کو جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن، اس کی پریارٹی ہوتی ہے، الیکشن کمیشن اسی کو دیتا ہے نشان۔ تو یہ اس چیز کے اندر کوئی حقیقت نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 40 سال بعد جو ہے نا یہ نشان ملا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نشان جب سے دوبارہ یہ تلوار کا نشان الیکشن کمیشن کے پاس آیا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کے پاس وہی نشان ہے۔ تو تیر کا نشان انتخابات کے لیے ہے، پارلیمنٹ میں جانے والی جو پارٹی ہے اس کا نشان تیر ہے، تو اس لیے کسی بھی قسم کی کنفیوژن کا شکار پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب میں آتا ہوں طالبان کے سفیر کی طرف، پھر میں ذکر کروں گا اس کے بعد الیکشن کے حوالے سے۔ تو طالبان کا سفیر عمران خان نیازی، عمران خان نیازی نے خود بھی انہوں نے بولا، طالبان بھی اس کو سمجھتی ہے کہ وہ اس کے عمران خان نیازی ان کے سفیر ہیں۔ تو باجوڑ میں جو حملہ ہوا
تو عمران خان نیازی نے بڑی خوبصورتی سے، بڑی مہارت سے، جس طرح وہ پراپوگنڈا کرنے کے ماہر ہیں، انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کو کلین چٹ دے دی اور انہوں نے بولا کہ یہ حملہ داعش نے کیا ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا داعش ملوث ہے۔ تو بھائی آپ پہلی بات یہ، کیونکہ جو باجوڑ میں جو حملہ ہوا ہے اس کے اندر طالبان تو آپ کی سپورٹو ہے، تو آپ نے ظاہر ہے کہ ان کو کلین چٹ تو دینی ہے، تو آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ یہ طالبان نے نہیں کیا اور یہ داعش نے کیا ہے؟ تو خیر عمران خان نیازی کی باتیں ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دینی چاہیے۔ تو باقی جو پی ٹی آئی کا وجود خطرے میں کیسے ہے؟ تو پی ٹی آئی کا وجود خطرے میں اس طرح کہ الیکشن کمیشن کے پارٹی ایکٹ کے مطابق کسی بھی پارٹی کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے اس کو الیکشن کروانا، اس کی جنرل باڈی کی میٹنگ الیکشن کروانا اس کا ضروری ہوتا ہے۔ حال دو کہ یہ الیکشن صرف سیریمونیلی ہوتے ہیں، کاغذوں کی خانہ پوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور تقریباً یہ ساری پارٹیوں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے۔ صرف میں ان کو کریٹیسائز، کسی بھی پارٹی کو سنگل آؤٹ کر کے کریٹیسائز نہیں کرتا۔ تو تحریک انصاف کے اندر جو لاسٹ الیکشن ہوئے تھے وہ ہوئے تھے 13 جون 2021 کو، تو نہ ان کے 2022 کو الیکشن ہوئے اور نہ ہی جو ہے نا ان کے 23 کو الیکشن ہوئے۔ تو یہ الیکشن کمیشن کی جو شک تھی، یہ جو شرط تھی الیکشن پارٹی ایکٹ کے مطابق، تو کسی بھی پارٹی کو رجسٹرڈ ہونے کے لیے، تو اس پر پی ٹی آئی جو ہے نا یہ پورا نہیں اترتی۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کا وجود جو ہے نا یہ خطرے میں پڑ چکا ہے، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ جنرل باڈی کا الیکشن جو ہے، جنرل باڈی کا اجلاس بلا سکے یا الیکشن کروا سکے۔ تو الیکشن کمیشن نے آج یعنی کہ 4 جون کو اسلام آباد کے اندر ہی عمران خان نیازی کو ذاتی حیثیت سے طلب کیا ہے کہ کیوں نہ آپ کی پارٹی کی الیکشن کمیشن سے رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے، چونکہ آپ نے وہ جو شرط تھی الیکشن کروانے کی آپ نے وہ نہیں کروایا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، الیکشن کمیشن کوئی اس کے اوپر کوئی سخت فیصلہ تو نہیں لیتا، تو ممکن ہے کہ عمران خان نیازی کو اس کے اندر وہ کہہ دیں کہ آپ اتنے ٹائم کے اندر جو ہے نا الیکشن کروا کر تو آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا لیں۔ تو خیر یہ کوئی اتنا کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں ہے۔ تو باقی دن کو سکون اور رات کو چین، یہ کس کو نہیں؟ یہ عمران خان نیازی کو نہیں، کیونکہ عمران خان نیازی رات کو اٹھ کر اس طرح خوفزدہ ہو جاتے ہیں، بلکہ عدالت کے اندر بھی انہوں نے بولا کہ ہماری تو راتوں کی نیند بھی جو ہے نا جو اڑی ہوئی ہے۔ تو عمران خان نیازی یہ عدالت کے اندر انہوں نے بولا تھا۔ تو انہوں نے جناب عمران خان نیازی کی فنکاریاں دیکھیں، وہ جناب کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے انصاف ملے، اور اگر میں سمجھوں کہ کوئی جج میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا تو یہ میرا حق ہے کہ میں اس بات کروں اور میرا کیس کسی اور جج کو ٹرانسفر ہو سکے۔ مجھے امید ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میری بات سنیں گے تاکہ مجھے فیئر ٹرائل مل سکے۔ تو بھائی فیئر ٹرائل آپ کس کو کہتے ہیں؟ تقریباً آپ جو ہے نا مسلسل جب تک آپ کی گردن پر انگوٹھا نہیں رکھا گیا، آپ نے 3 درجن سے زائد جو ہے نا یہ پیشیاں آپ نہیں آئے، آپ نے 14 اور 15 مارچ کو اسی توشہ خانہ کیس کے اوپر آپ نے، کیونکہ فرد جرم آپ پر لگنی تھی، وہ جو زمان پارک کے اندر جو آپ نے ڈرامہ کیا ریاست کے اندر، آپ نے ریاست قائم کی ہوئی تھی، اب تو خیر وہ نہیں ہے کیونکہ ڈسمنٹل ہو چکی ہے۔ تو آپ کو فیئر ٹرائل، آپ کس طرح کا فیئر ٹرائل چاہتے ہیں کہ بندیال جیسا ٹرائل ہو؟ آپ کو کافی ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ آئیں، اپنا جواب دال کرائیں، فرد جرم آپ پر عائد ہونی ہے، اپنا بیان جو ہے نا 342 کا وہ دیں، مجبور ہو کر آپ نے بیان دیا، آپ میرٹ کے اوپر کیس نہیں لڑتے، آپ جو ہے نا 2 نمبریاں وہ کرتے ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ توشہ خانہ کا ٹرائل رکوانے کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں، پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گئے، پھر وہاں پر فیصلہ نہیں آیا، پھر جناب اٹھ کر وہ چلے گئے سپریم کورٹ۔ حالانکہ جب نیچلے والی کورٹ کے اندر کوئی مقدمہ چلا، اس کی آپ اوپر والی کورٹ کے اوپر جو اس سے سپیریئر کورٹ ہوتی ہے وہاں پر آپ نہیں لے کر جا سکتے۔ تو خیر یہ ادھر گئے، وہاں پر ان کا جو ہے نا یہ ان کو فارغ کر دیا گیا، پھر دوبارہ جو ہے نا یہ پھر درخواست لے کر گئے، تو جناب جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے پھر پہلے 2 رکنی بینچ نے ان کی درخواست مسترد کی کہ آپ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں پھر آئیں۔ تو اب جو ہے نا انہوں نے 3 رکنی بینچ جو ہے نا یہ بنا دیا، اس کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو انہوں نے بھی پھر دوبارہ ان کی یہ درخواست جو ہے نا یہ مسترد کر دی، انہوں نے بولا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پہلے فیصلہ آ لینے دیں،
پھر ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ بات کر سکتے ہیں، ادروائز اس سے پہلے ہم بات نہیں کر سکتے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان نیازی کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ عمران خان نیازی کا جو ہے نا وہ حق دفاع جو ہے نا یہ فارغ ہو چکا ہے توشہ خانہ کیس کے اندر جو سپریم کورٹ کے اندر ہے۔ خیر وہ توشہ خانہ کیس تو پوری طرح اس کو نہیں کہہ سکتے، گوشواروں کے غلط اندراج کا تھا جو کہ توشہ خانہ سے انکم ہوئی تھی، وہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ تو ان کو بہت چانس دیا گیا کہ آپ آ کر بحث کریں، اپنے اس کے اوپر جو ہے نا فائنل دلائل دیں۔ تو عمران خان نیازی چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر میں نے ٹھک جانا ہے، تو اس لیے جناب جو ہے نا وہ اس سے فرار حاصل کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ کسی نہ کسی طریقے سے رکوانا چاہتے ہیں۔ کبھی جج کے اوپر الزامات لگاتے ہیں ان کے، جناب وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ سکرین شاٹ لے کر فیس بک کے وہ لگا دیتے ہیں جن کا یو آر ایل نمبر بھی نہیں ہوتا۔ ایف آئی اے نے بھی بولا کہ اس کا یو آر ایل نمبر نہیں ہے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ فیصلے پہ وہ فیصلہ رکوانے کے لیے استدعا کی ہے، دوسرا حق دفاع جو ان کا ختم کر دیا گیا تھا کیونکہ ان کے وکیل بحث نہیں کر رہے تھے، تو اس کے اوپر جناب جو ہے نا وہ ان کا کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ تیسرا جو ان کے گواہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گواہوں کی لسٹ پیش کی، وہ جناب وہ لسٹ وہ کینسل کر دی، تو وہ گواہ ہیں ہی غیر متعلقہ، کیونکہ ایک تو جو آپ نے وہ کیا تھا اس وقت کے بریگیڈیئر چیمہ صاحب جو کہ اس پر میجر جنرل ہے، ان کا نام دیا تھا، حالانکہ وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ گوشواروں کے اندر آپ نے غلط گوشوارے کا کیس ہے، یہ توشہ خانہ کے اندر کرپشن کا کیس نہیں ہے، یہ نہ ہی جو ہے نا یہ ایف پی آر کا کیس ہے کہ آپ نے جب وہ اس کے اندر ٹیکس کے اندر ڈکلیئر کیوں کیا۔ آپ اپنے لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں مگر عام شہری کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ تو جو آپ کے ساتھ توشہ خانہ کیس کے اندر ہونی ہے اس کے اوپر کامران خان جو کہ آپ کا سپوکس پرسن ہے وہ بھی بول پڑا کہ عمران خان نیازی کو انہیں یقین ہے کہ سزا بھی ہو جائے گی اور نااہل بھی جو ہے نا وہ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اب میں آتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کی طرف، کیونکہ یہ آج اس کے اوپر بھی فیصلہ ہو جائے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آج انشاءاللہ آ جائے گا، اور باقی جو ہے نا یہ سیشن کورٹ کا بھی جو ہمایوں دلاور جو جج صاحب ہے، سول جج صاحب، وہ بھی اس کے اندر جو فیصلہ دے دیں گے، چاہے وہ فیصلہ سیو کر دیں یا اناؤنس کر دیں، تو خیر یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے، تو اس کے اوپر بھی آج متوقع ہے، کیونکہ عمران خان نیازی کے وکلا کو چانس دیا گیا تھا، 1 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، انہوں نے بحث نہیں کی جا کر۔ تو خیر اب آتے ہیں الیکشن کی طرف۔ الیکشن کیونکہ مسلم لیگ کا درینہ خواب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ الیکشن ہو، تاکہ وہ الیکشن کو لیڈ کریں، کیونکہ ان کے پاس مسلم لیگ نون کے پاس کوئی قداور شخصیت نہیں کہ جو الیکشن کے اندر ان کو لیڈ کر سکے۔ اور میاں شہباز شریف صاحب نے یہ پچھلے دنوں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا، انہوں نے 2 اسٹیٹمنٹیں دی تھی جو کہ میں نے اپنے ویلاگ میں بھی بولا تھا۔ ایک طرف تو وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نئی مردم شماری کے تحت، تو دونوں متضاد اسٹیٹمنٹیں تھی۔ آج انہوں نے جناب اس چیز کا اعلان کیا ہے میاں صاحب نے کہ 9 اگست کو اسمبلیاں ڈسالو ہوں گی، 9 اگست کو اسمبلیاں ڈسالو ہوں گی، تو الیکشن جو ہے نا اپنی آئینی مدت کے ساتھ ہوں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے مشترکہ مفادات کونسل جو کہ صوبائی تمام صوبوں پر مشتمل ہوتی ہے وفاق کے ساتھ، تو اس کا انہوں نے اجلاس جو ہے نا یہ آج طلب کیا ہے، کل طلب کیا ہوا ہے اس کا اجلاس، تاکہ وہ جو نئی مردم شماری ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کی اپروول لی جائے، کیونکہ اگر نئی مردم شماری کے اوپر اپروول آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ایک دھڑا جو چاہتا ہے، نون لیگ بھی وہی چاہتی ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوں، تو یہ الیکشن وہ اٹھا کر نومبر کی بجائے، کیونکہ ویسے تو 60 دن میں ہوتے ہیں، 60 اسمبلی جلدی ڈسالو ہو جائے تو وہ 90 دن میں ہوں گے، تو یہ الیکشن ہوں گے نومبر کے شروع میں الیکشن ہوں گے، تو وہ یہ وہاں سے نومبر سے اٹھا کر یہ الیکشن کو لے کر جانا چاہتے ہیں اگلے سال کہ فیبرری مارچ تک، یعنی کہ رمضان سے پہلے تک، اگر بڑا بھی جلدی الیکشن ہوئے تو فیبرری تک یہ کھینچ کر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ نئی مردم شماری اپروو ہو جاتی ہے تو تقریباً کوئی 4-6 مہینے ان کو نئی حلقہ بندیوں کے لیے چاہیے، نئی حلقہ بندیوں کے بعد پھر الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے، پھر الیکشن کے پروسیس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ٹائم چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کافی اس کو لمبا کھینچنا چاہتے ہیں، نگران سیٹ اپ کو بھی اور الیکشن کے پروسیجر کو بھی۔ جبکہ دوسری طرف خورشید شاہ صاحب نے انہوں نے 2 ٹوک انہوں نے بولا کہ جس مردم شماری پر تحفظات ہیں ان پر ہم انتخابات نہیں ہونے دیں گے،
اور مراد علی شاہ صاحب بھی چونکہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، انہوں نے بھی بولا کہ ہم جا کر دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ایم کیو ایم بھی چاہتی ہے نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہوں۔ قمر زمان کارا صاحب نے اس سلسلے میں فرمایا کہ جس طرح ایم کیو ایم چاہتی ہے تو جو اس کے تحفظات ہیں ان کے مطابق نئی مردم شماری، تو یہ الیکشن جو ہے نا، یہ تقریباً کو سال 1.5 سال یہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، کیونکہ کھیل اس وقت بڑا دلچسپ مرحلے میں ہے، تو دیکھتے ہیں الیکشن کے حوالے سے، عمران خان نیازی کے حوالے سے آنے والے دن کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ پھر اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔